44 سے 44 سے پڑھا 44 سے اور اس عورت کی طرف پھر کر اس نے شمعون سے کہا، کیا تو اس عورت کو دیکھتا ہے؟ میں تیرے گھر میں آیا، تو نے میرے پاؤں دھونے کو پانی نہ دیا، مگر اس نے میرے پاؤں آنسوؤں سے بھگو دیے اور اپنے بالوں سے پونچھے۔ تو نے مجھ کو بوسہ نہ دیا، مگر اس نے جب سے میں آیا ہوں میرے پاؤں چومنا نہ چھوڑا۔ تو نے میرے سر میں تیل نہ ڈالا، مگر اس نے میرے پاؤں پر عطر ڈالا ہے۔ اسی لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے، کیونکہ اس نے بہت محبت کی، مگر جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے وہ تھوڑی محبت کرتا ہے۔ اور اس عورت سے کہا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس پر وہ جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے اپنے جی میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے جو گناہ بھی معاف کرتا ہے؟ مگر اس نے عورت سے کہا، تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا، سلامت چلی جا۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا ذرا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ میرے عزیزوں، آیت تو آپ کو یاد ہے؟ کس کس کو یاد ہے جس آیت پر ہم بات چیت کر رہے ہیں؟ ہاں جی بیٹی ہماری سنائیں گے۔ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے، خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار، میرے پیچھے بولنا سب نے، خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے۔ اور آج جو یعقوب کا خدا ہے وہ ایک ایسی عورت کا مددگار ہے جو اپنے شہر میں کہہ لیں کہ ایک ایسے شعبے سے، ایک ایسی پیشے سے جڑی ہے جو سراسر بدنامی اور بے عزتی کا پیشہ ہے۔ یسوع مسیح ایک فریسی کے گھر میں مہمان ہے اور اس فریسی کا نام شمعون ہے۔ اب جب کسی کو گھر میں مہمان بلایا جاتا ہے تو اس کے لیے خاص اہتمام ہوتا ہے۔ یہودی جو دستور ہمیں نظر آتا ہے مہمان نوازی کا، یہاں پر یسوع مسیح نے 3 چیزیں گلے کے طور پر اس کے سامنے رکھی ہیں، شمعون کے سامنے۔ میں تیرے گھر میں آیا اور تو نے مجھے پاؤں دھونے کے لیے پانی، اور پھر دوسرا ہے تو نے مجھے بوسہ، تو نے مجھے سر میں تیل ڈالنے کے لیے، یعنی یہ جو 3 چیزیں ہیں سمجھا جاتا ہے کہ یہ مہمانداری کے جو اولین لوازمات ہیں یہ ان میں سے ہیں۔ جب کوئی مہمان، ان وقتوں میں آپ سمجھیں کہ جب جس زمانے کی یہ باتیں، ان وقتوں میں گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، ان وقتوں میں لوگ پیدل سفر کرتے تھے، جانوروں پر سفر کرتے تھے، اور راستے میں ان کے پاؤں میں جو ہے وہ دھول وغیرہ دھول جو ہے وہ آ جاتی تھی۔ تو اس لیے پھر جب کوئی کسی کے گھر میں مہمان جاتا تو وہ مہمانداری میں یہ سمجھے کہ یہ اصول رکھے گئے تھے کہ جب وہ جاتے تو یعنی سب سے پہلے ان کے پاؤں دھلوائے جاتے، ان کو بوسہ دیا جاتا۔ اور یہودی لوگ جو بوسہ لیتے ہیں نا، کبھی آپ دیکھیں ان کو ایک اس طرف کرتے ہیں، پھر ایک اس طرف چہرے کے دونوں طرف وہ کرتے ہیں، تو یہ ان کا دستور ہے۔ پھر تیل بھی دیا جاتا سر میں ڈالنے کے لیے۔ لیکن اس فریسی نے یسوع مسیح کو شاید مہمان کے طور پر قبول نہیں کیا۔ اس فریسی نے، کیونکہ فریسی اور فقی اور صدوقی بائبل میں یہ نظر آتے ہیں ہمیں بائبل میں کہ یہ ہمیشہ یسوع مسیح کو آزماتے ہوئے دیکھے گئے ہیں، یسوع مسیح میں نقطے ڈھونڈتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ یہ ہمیشہ اس تاڑ میں رہتے تھے کہ یسوع کوئی غلطی کرے اور ہم اس کی جو تعلیم ہے اس پر ہم پابندی لگا سکیں، ہم اسے روک سکیں، اس کی خدمت کو ختم کر سکیں۔
تو اس فریسی کے گھر میں دیکھیں اس نے دعوت دی ہے، لیکن مہمانداری کے جو بنیادی لوازمات ہیں اس نے پورے نہیں کیے. نظر یہ آتا ہے کہ شاید اس نے پورے طور پر یسوع کو اپنے گھر میں مہمان قبول نہیں کیا. دوری نظر آ رہی ہے. اب اسی شہر کی ایک بدکار عورت ہے جس کا پیشہ بدکاری ہے، لیکن وہ ایک سنگ مرمر کے عطردان میں عطر لے کر وہ اس گھر میں آ جاتی ہے اور یسوع کے قدموں کے پاس بیٹھ کر یسوع کے پاؤں جو ہے وہ اپنے آنسوؤں سے وہ دھوتی ہے، اپنے آنسوؤں سے بھگوتی ہے اور پھر اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پوंچھتی ہے، اس کے پاؤں چومتی ہے اور پھر اسی عطردان میں سے عطر نکال کر اس کے سر میں ڈالتی ہے. اب یہ جو فریسی ہے یہ اس کو موقع مل گیا یسوع مسیح پر تنقید کرنے کا. فریسی اپنے دل میں کہتا ہے اگر یہ شخص نبی ہوتا تو یہ جانتا کہ کیسی عورت اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی. اور وہ جو دل اور گردوں کا جانچنے والا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ فریسی کے دل میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ زبور 139 میں ہے، داؤد کہتا ہے خداوند میرے خیال ابھی دور ہی ہوتے ہیں تو تو نے جان لیتا ہے. یہ جب کہ خدایا تیری روح تو میں پلانا اس کے کدھر جاواں، اس زبور کے آیات ہیں کہ خداوند میرے خیال ابھی دور ہی ہوتے ہیں اور تو ان کو جان لیتا ہے، کیونکہ خدا دلوں اور گردوں کا جانچنے والا ہے. فریسی کے اندر کیا چل رہا ہے یسوع مسیح سب جانتا ہے. یسوع نے کہا شمعون میں تجھ سے ایک بات پوچھتا ہوں. اس نے کہا کہ استاد کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا کسی ساہوکار کی، یعنی ساہوکار سے مراد کسی دولت مند بڑے بندے کی، کہ ساہوکار کے 2 قرضدار تھے، ایک نے 500 دینار دینا تھا، ایک نے 50 دینار دینے تھے، اور دونوں کے پاس ساہوکار کو دینے کے لیے نہیں تھا. دونوں کی جو طاقت ہے وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ ساہوکار کو ادا کر سکیں. تو ساہوکار کو ان پر ترس آ گیا، رحم آ گیا، ساہوکار نے دونوں کو معاف کر دیا. اب بتا کہ ان دونوں میں سے کون زیادہ محبت دکھائے گا؟ اس نے کہا یقیناً وہ جو جس کے زیادہ معاف ہوئے. یسوع نے کہا اس لیے اس عورت کے زیادہ معاف ہوئے ہیں، اس لیے زیادہ محبت دکھاتی ہے. اس کے گناہ زیادہ معاف ہوئے ہیں کیونکہ زیادہ محبت دکھاتی ہے. شمعون میں تیرے گھر میں آیا تو نے مجھے پاؤں دھونے کے لیے پانی نہیں دیا، لیکن اس نے جب سے یہ آئی ہے اپنے آنسوؤں سے میرے پاؤں بھگوئے اور اپنے بالوں سے پوچھے ہیں. اس نے میرے پاؤں چومنا نہیں چھوڑے. میں تیرے گھر میں آیا تو نے مجھے بوسہ نہیں دیا، لیکن اس نے میرے پاؤں چومنا نہیں چھوڑے. میں تیرے گھر میں آیا تو نے مجھے سر میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں دیا، لیکن اس نے عطر میرے سر میں ڈالا ہے. شمعون اس کے زیادہ گناہ معاف ہوئے ہیں، اس لیے یہ زیادہ محبت دکھاتی ہے. پھر اس عورت سے کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے. اب جو وہ کھانا کھانے بیٹھے تھے یسوع کے شاگردوں کے علاوہ بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں، تو وہ یہ کہنے لگے کہ یہ کون ہے جو گناہ معاف کرتا ہے. اور یہاں پر یہ جو بات ہے نا یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے. گناہ معاف کرنے کا اختیار صرف خدا کے پاس ہے، کسی انسان کے پاس گناہ معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے. اس لیے جب یسوع مسیح یہ کہتا ہے نا تیرے گناہ معاف ہوئے، تو اس کا یہ کہنے کے واحد مطلب یہی تھا کہ وہ اپنے آپ کو خدا ثابت کرتا ہے. یہودی اس بات پر ہمیشہ اعتراض کرتے رہے کہ یہ گناہ معاف کرتا ہے. یہ کون ہوتا ہے اختیار گناہ؟ اور ایک جگہ پر حوالہ بھی ہے جب یسوع مسیح نے ایک مفلوج کو شفا دی، جو انہوں نے کھپریل کو پھاڑ کر کھپریل سے اس بندے کو نیچے اتارا چھت میں سے، مفلوج جو تھا. تو یسوع نے اس سے کہا کہ اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا، تیرے گناہ معاف ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ خدا کے سوا اور کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ تو پھر یسوع نے کہا آسان کیا ہے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یہ کہنا کہ اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا. اور دونوں باتوں میں جو مشکل بات ہے وہ گناہ معاف کرنا ہے. چارپائی اٹھوانا یسوع کے لیے آسان کام تھا،
لیکن گناہ معاف کرنے سے مطلب ہے کہ جب ہمارے معاف ہوتے ہیں تو وہ گناہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ خدا کے بیٹے یسوع پر چلے جاتے ہیں اور وہ پھر ہمارے گناہوں کے سبب سے صلیب پر چڑھایا جاتا ہے. سو اس لیے میرے عزیزو، اس کہانی میں ایک خوش نصیب عورت کا ذکر ہے. اس کہانی میں اس کے خوش نصیب عورت کی تصویر ہے جس کے بارے پھر یسوع نے سے کہا کہ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، سلامت چلی جا. جسے سلامتی بخشی گئی. اور ایمان کس ایمان نے اچھا کیا؟ اچھا کس نے کیا؟ کس نے شفا دی اس کو؟ کس نے اس کے گناہ معاف کیے؟ تو پھر ایمان کون ہوا؟ یسوع مسیح. ایمانداروں کا ایمان بھی یسوع ہے. اس لیے میرے عزیزو، اس کہانی کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو جب ہم اس کی روحانی جو تہ میں جاتے ہیں تو یہ عورت اور یہ جو فریسی ہے یہ نشان ہے قوم اسرائیل اور غیر قوموں کا. یہ جو فریسی ہے یہ قوم اسرائیل کو ظاہر کرتا ہے، یہودیوں کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح یہودیوں کے پاس آیا. لکھا وہ اپنے گھر میں آیا اور اس کے اپنوں میں سے قبول، جیسے فریسی نے قبول نہیں کیا. فریسی شک رکھتا ہے اپنے اندر. مہمان تو یسوع کو بنا لیا لیکن اندر شک بھرا ہوا ہے. یہ بندہ نبی ہوتا تو اس کو پتا ہوتا کیسی عورت اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی. یہ شک ہے اس کے اندر کہ نبی پتہ نہیں نبی ہے بھی کہ نہیں. یہ شک ہے. سو یہ نشان ہے یہودیوں کا، اسرائیلیوں کا. اور یہ جو عورت ہے یہ نشان ہے غیر قوموں کی. غیر قوموں کا نشان ہے یہ عورت. غیر قومیں بت پرستی کرتی تھی، جادوگری کے پیچھے تھی، خدا سے دور تھی. اور بائبل سکھاتی ہے جو بت پرستی ہے یہ حرام کاری کے برابر ہے. حرام کاری جب ہوتی ہے تو عورت اپنے آدمی کو چھوڑ کر دوسرے آدمی کی طرف راغب ہوتی ہے. تو بت پرستی بھی ایسی ہے کہ اپنے خدا کو چھوڑ کر دوسرے معبود کے پیچھے بھاگنا، یہ بت پرستی حرام کاری کے برابر ہے. سو یہ عورت نشان ہے غیر قوموں کا. لیکن خداوند ہمارے مسیحا کی شکر گزاری ہے کہ جس نے ہم پر ایسا رحم کیا کہ ہم کیسے ہی گنونے تھے، کیسے ہی ہم گنہگار تھے، لیکن اس نے اپنے قدموں میں ہمیں اٹھایا. اور ہم نے محبت بھی زیادہ دکھائی ہے. پچھلے اتوار ہم نے بات سیکھی تھی، سامری عورت کو یسوع نے کہا تھا کہ اب خدا کی جو عبادت ہے نہ تو اس پہاڑ پر ہوگی اور نہ یروشلم میں ہوگی. یعنی سامریوں کو بھی خدا نے پیچھے کیا اور یہودیوں کو بھی. اب کیا ہو گیا؟ خدا ایسے پرستار ڈھونڈ لے گا جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. اور وہ آپ اور میں، وہ مسیحی قوم ہے. غیر قوموں میں سے جو بلائے گئے، یسوع نے کہا جاؤ اور اب جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. سو یہودیہ اور سامریہ اور زمین کی انتہا تک تم میرے گواہ بنو گے. سو اس لیے میرے عزیزو، یہاں پر یہ عورت غیر قوموں کا نشان ہے. سو خداوند کی شکر گزاری ہے کہ خدا نے ہم سب کو غیر قوموں میں سے بلایا. ہمارے آباء و اجداد میں سے کسی نے کسی وقت یسوع کو قبول کیا اور ہم خدا کی وفاداری میں شامل ہوئے، خدا کے عہد میں شامل ہوئے. اور آج ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں، خدا کے گھر کے لوگ، خدا کے خاندان کے لوگ ہیں. اس لیے خدا آپ کو برکت دے. اس کہانی سے گہرا سبق ملتا ہے کہ یسوع مسیح ہر گنہگار کو معاف کر سکتا ہے، وہ چاہے کیسا بھی گنہگار ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ گنہگار کہاں جائے؟ کہاں جائے گنہگار؟ یسوع کے پاس جائے. اور یسوع کے پاس جانے کے لیے کہاں جانا پڑے گا؟ مریم آباد جانا پڑے گا یا لاہور جانا پڑے گا بدھ میٹنگ میں یا کہیں اور یا کسی کنونشن میں یا کسی کروسیڈ پہ؟ نہیں. یسوع کے پاس جانے کے لیے اپنے دل کے اندر ہی جانا پڑے گا. یسوع نے کہا تم جب اپنی کوٹھری بند کر کے، دروازہ بند کر کے پوشیدگی میں اپنے باپ کو پکارو گے تو پوشیدگی میں تمہاری سن لے گا. اور آپ کا دروازہ یہ ہے، آپ یا یہ کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر ہی جا کر آپ یسوع مسیح کو پا لیں گے. سو یسوع کے پاس جا کر جب کہیں گے خداوند میں بہت گنہگار ہوں، اس کے قدموں میں گر کر کہیں خدا میں بہت گنہگار ہوں، اور اپنی محبت اس سے دکھائیں گے نا، تو یاد رکھیے وہ کہے گا اے میری بیٹی سلامت چلی جا، تیرے گناہ معاف ہوئے. اے میرے بیٹے سلامت چلا جا، تیرے گناہ معاف ہوئے. کیونکہ یاد رکھیے
यीशु मसीह किसी को सजा देने के लिए नहीं आया, वो इसलिए आया है कि सब जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी। सो खुश नसीब है ये औरत जो आज खुदाबंद में माफ हुई है। शहर के लोगों की नज़र में उसकी क्या इज्जत होगी? ऐसी औरतें जो इस पेशे से या इस आदत से मुंसलिक होती हैं, उनकी क्या इज्जत होती है दुनिया में? कोई इज्जत नहीं रहती। लेकिन यीशु मसीह की नज़र में उनकी इज्जत है, क्योंकि उसने उनके लिए कफारा दिया है, उसने उनके लिए अपना खून बहाया। यीशु किसी को रद्द नहीं करता। दुनिया वाले रद्द करते हैं, दुनिया वाले धत्कारते हैं, दुनिया वाले बेइज्जत करते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमारी बेइज्जतियों पर पर्दा डाल देता है। यीशु मसीह हमारे गुनाहों को माफ करता है, वो हमारी सजाएं खुद उठा लेता है। मेरे अजीजों, इससे बढ़कर मोहब्बत की कोई मिसाल नहीं। खुदा आपको बरकत दे। कभी आपकी जिंदगी में कोई कमी आ जाए, कभी आप गिर जाए, कभी आपकी जिंदगी में कोई ऐसा हादसा पेश आता है, कभी घबराना नहीं है। वक्त किसके पास जाना है? यीशु के पास जाना है। यीशु मसीह हमेशा अपनी बाहें खोले आपके लिए खड़ा है। वो आपको आवाज़ देता है, मेरी बेटी गुनाह की दलदल में से निकला, मैंने तेरा कफारा दिया है। तो इसलिए मेरे अजीजों, बेशक उसके बेटे हैं या बेटियां हैं, कमजोरी में हैं, लेकिन खुदावंद कभी किसी को नहीं छोड़ता, क्योंकि वो गिरते हुए को संभालता और झुके हुए को उठा खड़ा करता है। यीशु मसीह झुके हुए को उठाता है। इसलिए खुदावंद में हमेशा आपकी सलामती कायम रहती है। कभी घबराना नहीं है। कभी जिंदगी में आ ही सकती है, हम इंसान हैं, लेकिन आपने गिरे नहीं रहना। आपने यीशु के पास जाना है और वो आपकी सलामती बन जाएगा। और जिस दिन वो आपकी सलामती बनता है ना, तो फिर आप क्या हो जाते हैं? फिर क्या हो जाते हैं? जिस दिन वो आपकी सलामती बन जाता है, वो आप क्या बन जाते हैं? आप खुश नसीब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? खुश नसीब हो जाते हैं, क्योंकि खुश नसीब है वो जिसका मददगार, जब खुदा यकूब का खुदा आपका मददगार बन जाता है, तो आप क्या बन जाते हैं? और आज भी आप खुश नसीब हैं, क्योंकि यकूब का खुदा मददगार बनकर आपका फिदिया कफारा बना। खुदावंद का हाथ हमेशा आप पर रहे, और इस कलाम के वसीला से खुदावंद हमेशा आपकी जिंदगियों में आपको बरकत दे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन।